عن حذیفة قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کچھ دیر کے لیے اس کے محبوب کی یاد میں بیٹھنا منظور و مقبول فرمائے اور ہمارے گزرے ہوئے گناہوں کا رب کعبہ کفارہ بنائے۔ آج میں عمل مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں۔ ہم سب مانتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن یہ کوئی دور ایسا نفس و نفسی کا عالم ہے کہ دن بدن جو ہے نا ہم دین کے راستے سے بھولتے جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں وہ مقام نصیب فرما جو تو نے اپنے محبوب کے صدقے صحیح ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ نماز جو ہے یہ 5 رکن ہیں۔ نماز کلمے کے بعد دوسرا جو ہے وہ رکن ہے، مثال دے کر سمجھایا تھا۔ تو آج عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اور پیارے اللہ نے نماز سے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ تم اس سے نماز پڑھ کر تم کیا کیا کرو۔ اب سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی آپ کو سخت کام پیش آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، تو آپ کیا فرماتے؟ حزبہ، جب کوئی پریشانی غم پیش آتا، فزع، تو آپ توجہ فرماتے، الی الصلاۃ، آپ نماز کی توجہ فرماتے کہ نوافل جو تھے آپ اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھ لیتے تھے۔ یا اللہ تو ہی میرا آقا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، اگر تو میرا خیال نہیں کرے گا تو اور کون خیال کرے گا۔ اور یاد رکھو ایک بات، لوگ کام کرتے ہیں، آپ بیٹھے، مجھے کوئی پریشانی آئی، اس بچے نے خیال کر دیا، بھائی نے، بیٹی نے، سب نے۔ یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے نظر سولی ہوگی، جب اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے تو خود بخود اسباب جو ہے وہ پیدا ہوتے جاتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر انسان کی حال جو ہے وہ عجیب سی ہو جاتی ہے۔ اب باؤ میں حدیث پاک سے بیان کرتا ہوں کہ جب مصیبت آتی تو صحابہ کرام اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کا بہترین طریقہ کار کیا تھا۔ حضرت ابو درداء سب فرمائیں رضی اللہ تعالی عنہ، سنیں گے ایمان کو بڑی تشفی ہوگی کہ جب تیز آندھی چلتی، طوفانی کیفیت ہوتی ہے، آندھی چلتی نا، تو نبی علیہ السلام سب کام چھوڑ کر آپ خانہ خدا میں جلوہ گر ہو جاتے، آپ مسجد میں تشریف لاتے جاتے جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر، جب تک وہ آندھی جو تھی بند چلتی رہتی تو اللہ کے پیغمبر مسجد میں اللہ کی نماز پڑھتے رہتے، جیسے بھی تھا اس کا ذکر اذکار جو تھے وہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے رہتے۔ جب آندھی بند ہو جاتی تو پھر نبی علیہ السلام مسجد سے باہر جو ہے وہ قدم نکالتے تھے، مسجد سے باہر آتے تھے، اور پھر ہمارے ہاں تو نہیں، جب بھی اب سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، صدقات و خیرات ہوتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کا عمل مصطفیٰ کیا تھا۔ حضرت صاحب ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں،
ہم ان چیزوں کو بہت ہی بھول چکے ہیں. تو جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن ہوتا تو فوراً آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. آپ متوجہ ہو جایا کرتے تھے. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کا ایک قول، ایک فرمان نقل فرماتی ہیں کہ انبیاء کرام کا جو سابقہ 1,24,000 پیغمبر جو ہے دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہماری ہدایت کے لیے، تو فرمایا جب بھی ان کو کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف توجہ فرما لیتے تھے. جب بھی انبیاء کرام جن کا ہم کلمہ پڑھتی ہیں، جن کو ہم میرے بھائیوں مانتے ہیں. اب آؤ، یہ تو بات تھی میرے محبوب علیہ السلام کی. اب صحابہ کرام کی 2-3 باتوں میں جھلک دکھاتا ہوں. حضرت ابن عباس سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے تو راستے میں اطلاع ملی کہ اے ابن عباس، تیرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، تیرا پتر اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. تو آپ نے پتہ ہی کیا کیا؟ یہ تربیت مصطفیٰ تھی نا، حکم مصطفیٰ تھا. آپ حضرت صاحب اونٹ سے نیچے اترے تو سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ تو نے ہی بھیجا ہے اور ہم نے تیری طرف ہی جو ہے یا اللہ جانا ہے. تو کیوں؟ یہ عمل مصطفیٰ کیسے تھا؟ نبی کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں تھا. صحابہ کرام کا ہر عمل میرے محبوب کے بغیر نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اے ایمان والو تم صبر سے اور نماز سے مدد حاصل فرماؤ. دیکھو ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. خالق کون ہے اس کا بھی توجہ فرمائے ذرا. خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. جب مجھے کوئی مصیبت آتی ہے، جب میں نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، اس سے آرزو کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مصیبت دے جب اس کے میں پاؤں اس کے آگے جھکوں. ایک کمزور سا انسان اللہ کی بارگاہ میں لفظ کمزور بھی تھوڑا ہے. اللہ اتنا بڑا ہے نا، اس کے آگے لفظ کمزور بھی بہت ہیچ ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر ہمارے ہاں کوئی لفظ اور بولا نہیں جاتا ہے. ہم کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں چیز بنا دیا. تو میرے بھائیوں کوشش فرماؤ کہ اللہ تعالی ہمیں دین مصطفیٰ کی دین مصطفیٰ پر عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو نفل ہے، ہم تو فرض کی نماز بھی نہیں پڑھتے. نوافل تو نوافل ہے نا. اور یاد رکھو نوافل ایسی ہیں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اب ظہر کی آپ نماز پڑھتی ہیں اور مغرب کی پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو آخری ہم 2 نوافل پڑھتے ہیں، وتر کے بعد پڑھتے ہیں نا، عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد 2 سنتوں کے بعد پڑھتی ہیں. 3 نمازیں بنتی ہیں نا، سب ظہر بنتی ہے اور مغرب ہے اور عشاء ہے. اس کی جو 2 نوافل ہیں نا، تو یہ صالحین نے شروع کرائے. جو بہت بڑے عالم دین تھے، اولیاء کرام تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے، ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، بڑی کمیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب فرائض میں کمی پیشی ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نفلی عبادت کے صدقے فرضوں کی کمی کو پورا فرما دیتا ہے. تو ہماری جو اہل سنت و جماعت ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ، ان کے سبع صالحین جو تھے، وہ فرماتے تھے نوافل لازمی پڑھا کرو، زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ اس سے اللہ جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو نوافل ہم فرضی نماز کی بھی جب قریب آتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنتا ہے کہ اللہ ہی پناہ
گھر آباد ہیں، بازار آباد ہیں، مسجدیں بے آباد ہیں۔ جس کو اللہ نے آباد کرنے کا حکم دیا ہم نے اس سے پیچھے ہٹ گئے، جس کو اس سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا ہم نے اس کو اپنایا۔ یہ اللہ سے جنگ نہیں تو اور کیا چیز کریں۔ اب آئیں، ایک میں نبی علیہ السلام کا فرمان سنانے کے بعد میں یاد چاہوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق سب فرمائے رضی اللہ تعالی۔ اچھا پھر بھی یاد رکھیں، جب آدمی مسلمان ان باتوں پر عمل کرتا ہے نا تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ کسی مقام پر انسان کو پیاسا نہیں چھوڑتا ہے، نہ اسے ضائع کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو آپ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے کمبلی اڑا دو، مجھے چادر پہناؤ۔ جب واقعہ بیان کیا تو نبی علیہ السلام تھوڑے سے پریشان تھے، تو حضرت خدیجہ پتہ ہے کیا کہتی ہے، نیک بیوی ہوئے نا تو دن بڑے اچھے گزرتے ہیں۔ ہمارے دیسی لوگ بتاتی ہیں میاں بیوی دا اتفاق ہوئے نا تو ڈنگ بڑے اچھے گزر جاتے ہیں، اور یہ جنت ہے میاں بیوی کا نیک ہونا، آپس میں اخلاق سے رہنا۔ تو ایک میں روایت بیان کرنے کے بعد یاد چاہوں گا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا نام کیا تھا ابھی؟ حضرت عبداللہ تھا ابھی، یہ تھوڑی سی یاد میں کرا، کیا نام تھا ابھی؟ حضرت عبداللہ۔ اور آپ کا حضرت عبداللہ جو تھا وہ آپ کا نام تھا، اور پھر آپ نے 2 سال 3 مہینے کچھ 11 دن آپ نے خلافت کا فرائض جو ہے وہ انجام دیے۔ اب سنیں، یہاں پر ادبی عرض کرتا ہوں کہ بیٹوں میں ادب کیا تھا، اور صحابہ کرام کتنا نبی کے فرمان سے پیار کرتے تھے۔ حضرت صاحب، حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیٹے کا نام حضرت عبد الرحمن ہے۔ یہ باتیں ذرا یاد رکھا کرو، بڑی فائدہ مند رہتی ہیں میرے بھائیوں۔ تو ایک دفعہ وہ 3 کچھ مہمان لے کر نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے میں لوگ آئے ہوئے تھے، تو آپ نا 3 مہمانوں کو نا حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر کی اجازت سے وہ گھر لے کر کھانے کے لیے لے آئے گی۔ اللہ اکبر، جب لے آئے نا تو حضرت ابو بکر صدیق کو یاد نہ رہا۔ حضرت صاحب آپ نا نبی علیہ السلام کے پاس اتنی رات تک بیٹھے رہے کہ آپ کو خیال جو تھا وہ بھول گیا کہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ خیال بھول گیا تو آپ نے دسترخوان نبوت پر ہی کھانا کھایا، بڑا مقام ہے۔ جب کھانا کھایا نا تو جب کھانا کھانے کے بعد نا رات کافی گزری تو بیوی نے پیغام بھیجا کہ آپ کے ہاں مہمان آئے ہیں۔ تو جب آپ کو علم ہوا تو آپ اذن مصطفیٰ لے کر نا نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر جب گھر میں آئے نا تو کیا دیکھا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے زوجہ سے پوچھا، بیوی سے کہا کہ مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا، کیونکہ آپ نے حضرت عبد الرحمن کو بھیجا تھا کہ تو نے مہمانوں کا خیال کرنا ہے۔ تو اگر وہ مہمان، لیکن مہمانوں نے کہا، بیوی نے عرض کیا کہ مہمانوں نے ضد کی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے گھر میں بعض دفعہ ان کے ہاں جاتا ہوں یا ان کے ہاں جاتا ہوں، یہ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ چائے پیتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں مہمان کے جب بیٹھے ہوتے وہ کہتے تو بھی پیتے میں بھی پینا۔ تو یہ ایک سنت مصطفیٰ بھی ہے، زیادہ نہ پیو، تھوڑا پی لو، لیکن مہمان کی محبت کے لیے۔ تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن کدھر ہے؟ وہ ڈر گیا کہ ہن میری خیر ہے نہیں ہے گی، لیکن وہ بھی صحابی رسول تھے، وہ چھپ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا غصہ جو تھا وہ فرد ہوا، ٹھنڈا ہوا نا، تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو مہمانوں نے کہا کہ ہمارا جی نہیں کیا کہ آپ کے بغیر ہم کھانا کھائیں۔ یہ روٹین آج بھی یہ سنت مصطفیٰ کا عمل ہے۔ تو آپ نے جب کھانا منگوایا
تو 3 مہمان تھے، تو وہ کھانے والے کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ جب ہم ایک لقمہ اٹھاتے نا تو نیچے سے سالن جو تھا وہ زیادہ ابھرا ہوا ہوتا تھا۔ 2 آدمیوں کھانا تھا۔ فرمایا کہ جب وہ صحابہ کرام نے نا تینوں آدمیوں نے کھانا کھا لیا تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں بھی اتنا حیران تھا، لقمہ ہم اٹھاتے ہیں، کھانے میں مزہ بھی تھا لیکن نیچے سے وہ سالن جو تھا، روٹی بھی زیادہ ہوئی ہوتی تھی اور کھانا جو تھا وہ بھی ابھرا ہوا ہوتا تھا۔ تو فرمایا جب کھانا کھا لیا تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کہ جب کھانا آیا تھا تو کم تھا، جب کھانا ہم نے ختم کیا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہی کھانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھانا اٹھا کر نا سر جی بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے تو آپ حیران ہوں گے اللہ دینی لوگوں کی امداد کیسے فرماتا ہے۔ تو جب آپ لے کر گئے تو اس وقت میرے نبی کے پاس 12 قبیلوں کے سردار آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ شتر سوار بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مہمانوں کو سامنے یہ کھانا رکھ دو۔ وہ 100 تھے، 1000 تھے، جتنے آدمی تھے تمام لوگوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتی ہیں مجھے میرے خدا کی قسم ہے کھانا وہی کا اتنا ہی زیادہ تھا جتنا ہم صحابہ کرام کو کھانا کھلا چکے تھے۔ تو مطلب یہ ہے جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں فرماتا۔ تو آج میرے بیان کا لب لباب یہ ہے جب بھی مشکل آئے، خدا نہ کرے زلزلہ آئے، تو کوشش کیا کرو اگر مسجد میں نہ آ سکو تو کم از کم وہیں پر کھڑے ہو کر گھر میں پاکیزگی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ نوافل پڑھ لیا کرو تاکہ سنت مصطفیٰ بھی زندہ ہو جائے، اللہ بھی ہم پر راضی ہو جائے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے بھی اب 87ویں شریف کی آمد ہے، تو میرا خیال ہے جمعے کے دن سے یہ ہم سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو مہنگائی کا بھی دور ہے تو جتنا ہو سکے یہ آپ نے مسجد کی خدمت کرنی ہے، جتنا ہو سکے کل پرسوں سے انشاءاللہ یہ شروع کرتے ہیں کام۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بھی، آپ کی محبت کا شکریہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم